ڈیبیٹ میں زید حامد میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زید حامد صاحب، پاکستان میں ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے تذکرہ کیا کہ کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگتے رہے، فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے؟ کون تھا اس کے پیچھے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ جیسے عرض کیا کہ 79 کے بعد ایرانی انقلاب آیا، 79 میں ہی روسی افغانستان میں داخل ہوئے اور 79 میں ہی ایران عراق جنگ شروع ہوئی۔ بہت بڑے بڑے 3 واقعات اس خطے میں ہوئے، بڑی بڑی خونی انقلاب آئے افغانستان کے اندر بھی، ایران میں بھی، اور ایران اور عراق جنگ کے درمیان بھی۔ اور جو ایران عراق جنگ تھی، جیسے ہم نے بات کی کہ یہ پھیل کر شیعہ سنی جنگ بن گئی پوری مسلمان دنیا میں۔ جو OIC تھی، آرگنائزیشن فار اسلامک کانفرنس، کہنے کو تو یہ مسلمان ملکوں کی جماعت تھی، لیکن بنیادی طور پر عرب اس کو ڈومینیٹ کرتے تھے، کیونکہ ایران ایک واحد ایک ملک تھا جو اجمی بھی تھا اور شیعہ بھی تھا۔ تو OIC نے ایران کو باہر نکال دیا، اور آپ کو ہم یہاں پہ ریکمینڈ کریں گے کہ آپ جنرل ضیاء کی وہ تقریر اٹھا کے دیکھیں جو 1984-83 میں کیسابلانکا میں انہوں نے تقریر کی تھی، جا کے موراکو میں کیسابلانکا میں OIC کا کانفرنس ہوئی تھی۔ وہ تقریر آج بھی یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، انگریزی میں ہے۔ اور جنرل ضیاء نے جو کمال تقریر کی تھی، اس میں عربوں کو ڈپٹ دی تھی، سخت عربوں کو ڈانٹا تھا کہ تم کس قسم کے بے شرمی کا کام کر رہے ہو، اور کہا تھا کہ ایک ڈیلیگیشن جانا چاہیے تہران، اور وہ جائے اور لے کر ایران کو واپس آئے، کیوں ہمارا بھائی ہے جس کو ناراض کر دیا آپ نے، اس کو واپس اپنی صفوں میں شامل کریں۔ اور ساتھ ساتھ مصر کے بارے میں بھی، اس زمانے مصر کو بھی نکال دیا تھا، تو انہوں نے کہا مصر کو بھی واپس لے کر آئیے۔ اور جنرل ضیاء کا کردار اس زمانے میں پیسیفائر کا تھا، وہ تمام مسلمان دنیا کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مشہور تصویر بھی ہے کہ امام خمینی نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے جنرل ضیاء کھڑے ہوئے ہیں، مسلمان ڈیلیگیشن ہے، وہ جو ڈیلیگیشن گیا تھا شیعہ ایران عراق جنگ بند کرانے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب 2 مسلمان گروہوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے، لڑائی جنگ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو ان میں صلح کرا دو، اور جو مسلمان گروہ پھر صلح نہ کرے پھر اس کے خلاف لڑو۔ باقاعدہ مسلمانوں کو مسلمان کے خلاف لڑنے کی اجازت ہے اس صورت میں اگر وہ صلح نہ کرے، فساد کرے۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کا کردار اس وقت پیسیفائر کا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے اپنی جگہ پر کہ جو عرب دنیا تھی پوری کی پوری، کسی ایک ملک کو آپ بلیم نہیں کر سکتے، اس میں کویت کا کردار تھا، اس میں سعودی عرب کا کردار تھا، اس میں قطر کا کردار تھا، اس میں لیبیا کا کردار تھا، اس میں عراق کا کردار تھا۔ اسلام آباد میں عراقی ایمبیسی سے اسلحہ نکلتا تھا کہ جو یہاں پر مختلف دہشت گردوں کو دیا جاتا تھا، الذوالفقار کو بھی دیا جاتا تھا۔ الذوالفقار پیپلز پارٹی کے دہشت گرد تھے جن کا تعلق کمیونسٹ سوشلسٹ بلاک کے ساتھ تھا، یاسر عرفات اور قذافی اور بشار الاسد کا باپ جو تھا حافظ الاسد اور صدام حسین، یہ سب الذوالفقار کو بھی اسلحہ دے رہے تھے، خاد کو بھی دے رہے تھے جو افغان انٹیلیجنس ایجنسی تھی، جو رشین بلاک کے ساتھ معاملہ تھا۔ ساتھ ساتھ یہ شیعہ سنی جنگ بھی پاکستان میں بھڑکا رہے تھے، اس میں عربوں کا بہت بڑا کردار تھا۔ شروع میں یہ جنگ شروع کی تھی اہل حدیث نے پاکستان کے اندر، آپ کو یاد ہوگا احسان الہی ظہیر ایک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے جن کو بم سے ختم کیا گیا۔ احسان الہی ظہیر پیورلی سعودی بیکڈ ایک عالم تھے، اور ان کو ختم کرنے والے شیعہ ایلیمنٹ تھے، ایران نے ان کو قتل کروایا تھا پاکستان میں۔ مگر اس کے بعد 84 میں جو ساری شیعہ سنی جنگ ٹیک اوور کر لی، وہ دیوبندیوں نے ٹیک اوور کر لی۔ پہلے یہ جنگ شروع کی تھی اہل حدیث نے، سعودیوں نے اپنے ایلیمنٹس لانچ کیے تھے، لیکن بعد میں ملیٹنٹ ایکسس جو ہے وہ دیوبندیوں کی طرف چلا گیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جتنے ملیٹنٹ گروپس ہیں کہ جو شیعہ کافر کہتے ہیں، وہ پاکستان میں حقیقت یہ ہے کہ یہ بات ایک دفعہ ہم نے جب ہمارے ایک سینئر لیول پر ڈسکشن ہو رہی تھی تو ہم نے یہ کہا کہ یہ ٹرم آپ استعمال نہ کریں کہ پاکستان میں شیعہ سنی لڑائی ہے۔ پاکستان میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے، پاکستان میں دیوبندی شیعہ لڑائی ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں پاکستان میں اس وقت سعودی عرب اور ایران کی پراکسی وار ہو رہی تھی۔ اگر آپ پاکستانی فرقوں کی بات کریں تو پاکستان کے اندر دیوبندی فرقہ شیعوں سے لڑ رہا ہے، اہل حدیث کی اب کوئی لڑائی شیعوں سے نہیں ہے، یعنی آرگومنٹ ہوگا لیکن قتل و غارت نہیں ہے، اور اہل سنت والجماعت بریلوی جو ہیں ان کا کوئی قتل و غارت شیعوں کے ساتھ نہیں ہے۔ سو ایکچولی اگر آپ نیرو ڈاؤن کر لیں پاکستان میں، جو اگر آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ فرقہ وارانہ دہشت گردی کہاں ہو رہی ہے، تو آپ کو چھوٹی پاکٹس شیعوں کی ملیں گی اور چھوٹی پاکٹس دیوبندیوں کی ملیں گی۔ ان کو ایلیمنیٹ کر دیں، ٹارگیٹڈ اساسینیشن کریں، ایلیمنیشن کریں دونوں طرف، یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ شیعوں میں بھی فسادی ہیں اور ان کی جہاں فنڈنگ ہو رہی ہے اسے کیسے روکا جائے گا؟ میں نے کہا وہ تو ایک ڈپلومیٹک لیول کی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر لوکل ایلیمنٹس کو ختم کر دیتے ہیں، جس طرح آپ نے وزیرستان میں بھی آپریشن کیا، فنڈنگ تو پیچھے سے جاری ہے، افغانستان میں فساد ہے، لیکن آپ نے لوکل ایلیمنٹس ختم کیے، ان کے اسلحے کے ذخیرے پہ قبضہ کر لیا، اور پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی 90% کم ہو گئی ہے جب سے نارتھ وزیرستان آپریشن آپ کا شروع ہوا ہے۔ ڈپلومیٹک فرنٹ پر ہم نے کبھی سعودی عرب یا ایران سے شکایت کی کہ آپ ہمارے ملک میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ جنرل ضیاء کے بعد ہم نے نہیں کیا یہ کام، جنرل ضیاء نے کیا تھا۔ جنرل ضیاء نے جیسے کہا نا کہ انیشیٹو لیا، پاکستان میں اس کے بعد کوئی غیرت مند حکومت آئی نہیں، پاکستان میں کوئی مرد شیر کا بچہ آیا ہی کوئی نہیں کہ جو سٹینڈ لے، اور بلا وجہ پاکستان میں ہم یہ بات کہیں گے کہ اہل تشیع جو ہے پاکستان کے بلا وجہ جنرل ضیاء کے خلاف ہیں، میں کہوں گا بالکل بلا وجہ خلاف ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں فرقہ واریت شروع ہوئی جنرل ضیاء کے دور میں۔ بھائی ٹھیک ہے ان کے دور میں شروع ہوئی، لیکن انہوں نے شروع تو نہیں کی، اس زمانے میں تو افغانستان میں دہشت گردی آ رہی تھی، ایران عراق جنگ ہو رہی تھی، شیعہ سنی جنگ شروع ہو چکی تھی، ایران میں انقلاب آیا تھا، یہ سب جنرل ضیاء نے تو نہیں کیا تھا۔
جبکہ جنرل ضیاء کا کردار جیسے ہم نے کہا کہ اگر آپ نے سمجھنا ہے تو کیسا بلانکا کی تقریر سن لیں. یہ جنرل ضیاء پوری دنیا کو تو یہ سمجھا رہے تھے کہ آپ فرقہ بندی میں نہ جائیں، لیکن ان کی ناک کے نیچے فرقہ وارانہ فسادات پنپ رہے تھے اور انہیں علم ہی نہ ہوا. ایسی بات نہیں کہ علم نہیں ہوا، بہت زیادہ روکنے کی کوشش کی گئی اور کوئی وجہ تھی. جنرل ضیاء جیسے شخص کو ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی ایجیٹیشن سے تو نہیں ہٹایا گیا نا. موساد نے اور اسرائیل نے اور CIA نے اور رو نے مل کر قتل کیا، ان کو شہید کیا، جہاز گرایا ان کا. کسی وجہ سے گرایا نا، کیوں گرایا؟ جنرل ضیاء کو کسی پاکستانی پولیٹیکل پارٹی نے تو نہیں شہید کیا نا. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے نا کہ اس بندے میں ایسی کون سی بات تھی کہ پوری دنیا کی یہودی عیسائی مشرک طاقتیں مل کر اس کو قتل کرنے کے در پہ تھیں. کوئی تو خیر ہوگی اس میں. تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. یہ متعصب، ہمارے یہاں مسئلہ المیہ یہی ہے کہ ہم جب متعصب ہو جاتے ہیں کسی شخص کے خلاف تو اس کی نیکیاں اور اس کی خیر بھی زیرو کر دیتے ہیں. جب ہم اگر اختلاف شیعوں سے ہے تو کوئی خیر بھی شیعوں میں ہے تو اس کو لپیٹ کے زیرو کر دو کہ آیت اللہ خامنئی نے جو فتویٰ دیا ہے وہ بھی جناب کافر، وہ بھی کافر ہے، فتویٰ بھی کافر ہے، چونکہ ہمیں شیعوں سے اختلاف ہے. یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ کتنی خیر کی بات کی ہے اس نے، کہ جس کی وجہ سے امت میں کتنا مستحکم اور استحکام آ سکتا ہے اگر شیعہ اس کی بات سن لیں تو بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہر حال میں چاہے ہمارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، سگا بھائی کیوں نہ ہو، ہمیں انصاف کا دامن ہاتھ سے پکڑنا ہے. جس شخص نے جو خرابیاں، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں کی ہیں کہیں. اب اگر مشرف سے اختلاف ہے آپ کو تو زبردستی مشرف کے اوپر اکبر بگٹی کا قتل نہ ڈال دیں نا، وہ اس نے نہیں کیا. زبردستی لال مسجد اس کے سر نہ تھوپ دیں، وہ اس کا مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسا ظلم ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب مشرف نے بگٹی کا قتل نہیں کیا تو فوراً طوفان کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ مشرف کا حمایت کیوں کر رہے ہیں. بنیادی گفتگو کی طرف واپس آتے ہیں. شیعہ سنی اختلافات اگر ختم نہیں ہوتے، یہ تفریق مزید بڑھتی ہے تو ہوگا کیا مسلمان؟ آپ عراق بن جائیں گے اور آپ شام بن جائیں گے، سیدھی سی بات ہے. آپ کے اندر خوارج گھومیں گے، آپ کی کوئی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں ہوگی، آپ کی قبریں اور مقام اور مزارات اور آپ کے بزرگوں کی مساجد اکھیڑ دی جائیں گی، اور آپ کی لائبریریاں اور آپ کی تمام تہذیب و تمدن جس کے اوپر آپ جو مسلمانوں کی ثقافت ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گی. آپ کی عورتیں اپنی عزتیں بیچ کے اپنے بچوں کو کھلائیں گی، آپ کے مرد جو ہے وہ مار دیے جائیں گے ہزاروں کی تعداد میں زمین پہ لٹا کے، اس لیے کہ ان کا تعلق شیعہ سنی سے یا مسلک سے، شیعہ مسلک سے، سنی مسلک سے، جو عراق میں اور شام میں ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے. اور پھر ان کے پیچھے مشرک فوجیں داخل ہوں گی. جس طریقے سے اب عراق اور شام کے اندر گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے پورا پلان انہوں نے کر لیا ہے. تھوڑے دنوں بعد آپ کو نہ اسرائیل شام نظر آئے گا، نہ عراق نظر آئے گا، آپ کو گریٹر اسرائیل نظر آئے گا. اس وقت آپ کو داعش بھی نظر نہیں آئے گی. سعودی عرب کی کیا سچویشن ہوگی؟ دیکھیے وہ تباہ ہونے والے ہیں. سعودی عرب کا انجام بہت برا ہونے جا رہا ہے، لیکن جو سعودی عرب کا انجام ہونے جا رہا ہے وہی انجام یہ ترکی، ایران اور پاکستان کا بھی پلان کر رہے ہیں. آپ سعودی عرب کی اتنی فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل میں سعودی عرب نے آنا ہی آنا ہے. یہ داعش انہوں نے لگائی اس لیے ہے کہ اس نے پوری اس دنیا میں جہاں پہ گریٹر اسرائیل بننا ہے وہاں یہ بلڈوزر ہے، تباہی پھیرتا جائے گا اور آخر میں اسرائیلی فوجیں ٹہلتی ہوئی آ جائیں گی. دنیا میں ایک اسرائیلی فوجی نہیں مرے گا، دنیا میں کوئی کہے گا نہیں کہ اسرائیلیوں نے یہ ظلم کیا، دنیا میں کوئی اسرائیل کو الزام نہیں دے گا. یہ سارا کام شیعہ سنی بنیاد پر ایک خوارج کا گروہ کرے گا جو خلیفہ بنا پھر رہا ہے. خلیفہ کی تو آپ کی ویسے لاہور میں خطائیاں بھی بہت مشہور ہیں، سنا یہاں بھی ایک خلیفہ ہے ہمارا جو خطائیاں بہت اچھی بناتا ہے. یہ اسی قسم کا کوئی خلیفہ ہے جو جس طرح سے آپ نے انتہائی خوبصورت بات کہی کہ ہمیں سعودی عرب یا ایران کو نہیں پہلے پاکستان کو دیکھنا ہوگا، تو پاکستان کی پالیسیز کو کس طرح سے مرتب کیا جائے کہ یہاں پر کسی بھی قسم کا فرقہ وارانہ فساد ہم نے یہ بات بڑی واضح بتا دی آپ کو. ریاست کو یہاں بڑی مضبوطی سے، بہت سخت مضبوط، ہماری سافٹ اسٹیٹ ہے. جو ہمارے حکمران ہیں نا وہ تو ہے ہی نہیں، دے ڈونٹ ایگزسٹ. یہ حکمران تو اپنے سروائیول کے لیے کبھی عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کبھی طاہر القادری کے پیچھے، اور اتنے لیول پہ چلے گئے کہ ذاتیات یہ دیکھ نہیں رہے کہ ان کے اپنے کپڑے پھٹیں گے اس کے اندر کیچڑ میں. یہ جس قسم کی پتھر پھینک رہے ہیں، اس قسم کے حکمرانوں سے یہ توقع کرنا، یہ تو 2% کا وہ مولوی جس نے پشاور کے اندر فتویٰ جاری کر دیا اور پورے ملک کو تقسیم کر دیا کہ ایک دن پہلے عید کر لی، اس مولوی کو 2 تھپڑ مار کے جیل میں نہیں بند کر سکے، تو یہ کفر کے فتوے دینے والوں کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو یعنی یہاں کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی فتویٰ کسی کے بھی خلاف جاری کرے. دیکھیں یہ کام ریاست کا ہے. اگر حکومت وزیر اعظم نہیں کرتا تو ہم کہیں گے پاک فوج سے، ISI سے کرو. پھر یہ کام جو کفر کے فتوے جاری کرے اس کو ایلیمنیٹ کر دو. اس وقت ہم پاکستان بچائیں گے، ہم آپس میں فرقہ وارانہ اختلاف پیدا نہیں کر سکتے. تو یہ فتوے جاری کرنے والی فیکٹریز کو آپ کو نظر آ تالے کیسے لگانے؟ دیکھیے فتوے جاری کرنے والی فیکٹری جو ہے نا اپنا نام لکھتی ہے نیچے، جو فتویٰ جاری ہوتا ہے اس پہ ایک سٹیمپ لگا ہوتا ہے، نیچے نام لکھا ہوتا ہے مولوی فلانا فلانا. اس مولوی کو اٹھا کے اندر کریں نا، چھتر لگائیں 6 مہینے کے لیے اندر کر دیں، دیکھیں پھر کیسا فتویٰ جاری کرتا ہے. ریورس فتویٰ جاری کرے گا اگلے دن وہ کہ میں نشے میں تھا، میں نے جاری کر دیا تھا کفر کا فتویٰ مسلمانوں پر. بات یہ ہے کہ آپ کو سختی کرنی پڑے گی. یہاں میں یہی بات ہم کر رہے ہیں، پروگرام کرنے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار اس وقت امت رسول کو توڑنے کا شیعہ سنی کا اختلاف ہے. ہم کسی صورت میں شیعہ سنی کا اختلاف پیدا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور جو شیعہ سنی کا اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے ہم آرمی اور ISI سے کہیں گے اس کو اسی طرح قتل کرو جیسے تم خوارج کو قتل کر رہے ہو. ہم عراق نہیں بن سکتے، ہم شام نہیں بنیں گے. اس پاکستان نے امت رسول کی قیادت کرنی ہے
اور امت رسول میں سارے فرقے موجود ہیں اور ہم سب فرقوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. اگر ہم بس خانہ کعبہ میں جماعت کرائیں گے تو تمام مسلمانوں کو اپنے پیچھے کھڑا کریں گے. ہم مسجد نبوی میں امامت کرائیں گے تو تمام مسلمان ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم کسی کو کافر کہہ کے مسجد نبوی سے باہر نہیں نکالیں گے. اور جو خانہ کعبہ میں تو اکٹھے کھڑا ہوتا ہے, مسجد نبوی میں تو اکٹھے کھڑا ہوتا ہے, جنت البقیع میں تو اکٹھے دفن ہوتا ہے, اپنے ملک میں پہنچ کے کافر ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے, ہم اس فتویٰ لگانے والے کو قتل کریں گے. تو زید حامد صاحب, جو مسلمان تفرقے میں چلا گیا ہے اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے پیغام کو بھول گیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قرآن پاک نے واضح کہہ دیا ہے, صاف صاف لکھا ہے قرآن کے اندر. لفظ چھٹے پارے کے آیتیں شروع کی ہیں کہ جنہوں نے دین کو تفرقہ کا پارا پارا کر دیا اور شیعوں میں گروہوں میں تقسیم ہو گئے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, واسطہ نہیں ہے دین کے ساتھ. اور سیدی رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع میں آخری موقع پہ یہ فرمایا تھا, اٹھا کے پڑھے نا خطبہ حجۃ الوداع میں سیدی رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے, جس کا مفہوم ہے آپ نے فرمایا کہ تم مشرک ہو جاؤ گے, مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے, مجھے خطرہ یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے اور کافر ہو جاؤ گے. یاد رکھیے گا, ایک دوسرے کی گردنیں مارنے والے کافر ہو جاتے ہیں. یہ خطبہ حجۃ الوداع میں سیدی نے فرمایا ہے, خدا کے واسطے ایک دوسرے کی گردنیں مارنا بند کرو, اختلاف رکھو, جو مرضی کرنا, جو مرضی ایک دوسرے کو سمجھتے رہو, فیصلہ تو اللہ نے آخر میں کر ہی دینا ہے. وہاں تمہیں بہت ساروں کو بڑے بڑے سرپرائز ملیں گے اللہ کے پاس جا کے کہ کون فرقہ دلالہ تھا اور کون فرقہ ناجیہ تھا. لیکن دنیا میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنا بند کرو. سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا واللہ, خطبہ حجۃ الوداع پڑھیں اٹھا کے, کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم لوگ مشرک ہو جاؤ گے, مجھے خطرہ ہے کہ تم لوگ ایک جاہلیت کی طرح ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے اور پھر کافر ہو جاؤ گے. اچھا زید حامد صاحب, ایک طریقہ تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے مسلمانوں کو ایک ساتھ ہمیں لے کر چلنا ہے, اور دوسرا طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ فرقہ بندی اور ذاتوں کی جو باتیں ہیں انہیں ہمیں بالکل ہی ایلیمینیٹ کرنا ہوگا. اس کے لیے جس لیول کا لیڈرشپ آپ کو چاہیے وہ بھی ہے نہیں آپ کے پاس. تو فی الحال تو آپ اس کو اس لیول پر لا سکتے ہیں کہ سختی سے ریاست اپنی طاقت استعمال کرے اور مسلمانوں کے درمیان یہ قتل و غارت. دیکھیے 1947 میں پاکستان بنا تھا, 1984 تک آپ کو پورے پاکستان میں ایک بھی شیعہ سنی جنگ نظر نہیں آتی. ہزاروں عید میلاد النبی کے جلوس بھی نکلے, ہزاروں محرم کے جلوس, کوئی قتل و غارت, کوئی شیعہ سنی کی جنگ نہیں تھی. اچانک کیسے پیدا ہو گئی ہے؟ سوچتے نہیں ہے, کھوپڑی نہیں استعمال کرتے کہ دشمنوں نے باہر سے سازش کروائی ہے یہ. اور ریاست اس وقت کمزور تھی, ریاست دیکھ نہیں سکی کہ فتنہ گر کون کون فساد کر رہا ہے بیچ میں, اس کو وہی مار کے ختم کر دیتے. ضیاء الحق حکومت میں تھے اور ریاست کمزور تھی. ریاست اس وقت کمزور تھی ہماری, کیوں نہیں تھی کمزور؟ پاکستان کے اندر جتنی خریزی ہو رہی تھی, جتنی دہشت گردی تھی, کم از کم اس وقت 12 سے 16 دہشت گرد تنظیمیں, سیکرٹ سروسز, خاد, موساد, KGB, الذوالفقار, صدام حسین والے, سیریا والے, لیبیا والے, یاسر, کون پاکستان کا جس کو ہم دوست کہتے تھے پاکستان میں دہشت گردی نہیں کر رہا تھا اس وقت؟ اگر یہ معاملہ, تو جب آپ اتنے بڑے پاکستان پر حملہ ہو, اتنی بڑی جنگ ہو, جب آپ 65 کی جنگ آپ نے کی, 71 کی جنگ کی, آپ کا نقصان تو ہوا نا اس میں. جب جنگ ہوتی ہے تو اپنا نقصان ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ اپنا کوئی نقصان نہیں ہوگا, ہم صرف دشمن کا ہی نقصان کریں گے. ہر جنگ میں اپنا نقصان ہوگا. لیکن اب ہمیں دشمن کا یہ چال تو معلوم ہے, یہ ایکسس تو معلوم ہے. ہم نے خوارج کی ایسی تیسی کر دی ہے. فتنہ خوارج کے بارے میں پوری قوم یکسو ہے کہ یہ خارجیں, اب فوج ان کے خلاف لڑ رہی ہے. اب دوسرا ایکسس جو ہے اس کا, جس پر یہ لڑنے کی کوشش کریں گے, جس پر یہ جنگ بھڑکائیں گے, وہ لشکر جنگوی کا ایکسس ہے, شیعہ سنی ایکسس ہے. جس طرح آپ TTP کے خلاف جا رہے ہیں, آپ کو لشکر جنگوی کے خلاف جانا پڑے گا. آپ کو ان تمام فتنہ باز مولویوں کے خلاف, چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو, چن چن کے قتل کرنا پڑے گا ان کو, اسی طرح جس طرح آپ خوارج کو قتل کر رہے ہیں. کیونکہ ہم پاکستان میں, جیسے ہم نے بات کی, اگر یہ اللہ نہ کرے فرقہ وارانہ جنگ بھڑکانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کا حال عراق اور شام سے برا کریں گے یہ. کیونکہ اس طرف ہمارے مشرک ہے اور یہ ہندو مشرک چھریاں تیز کر کے بیٹھا ہوا ہے. ادھر اسرائیل ہے, ادھر ہندو مشرک ہے. وہاں اسرائیل استعمال کر رہا ہے پورے فرقہ وارانہ فساد کو پھیلنے کے لیے, یا ہندو مشرک استعمال کرے گا پاکستان میں پھیلنے کے لیے. پاکستان کے اندر اگر آپ نے صفائی کرنی ہے دشمنوں کی, جس میں آپ نے خوارج کو بھی کرنا ہے, آپ نے ناپاک اور پلیت میڈیا کا بھی علاج کرنا ہے, اس طرح پاکستان کی صفوں میں پھیلے ہوئے ان فرقہ وارانہ دہشت گردوں کو بھی قلع کما کرنا ہے کہ جو پاکستان کو عراق اور شام بنانے جا رہے ہیں. ISI اور آرمی سب سختی سے کہیں گے یہاں رحم نہ کرنا, جو فتوے کفر کے جاری کرے اسے قتل کرے. زید حامد صاحب, واضح طور پر کون سے ایلیمنٹس اس وقت پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں جن کی وجہ سے فرقہ وارانہ فسادات ہو سکتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا نا آپ کو, ہم نے عرض کیا آپ کو کہ یہ TTP کے ہی خوارج ایلیمنٹس ہیں. یہ خوارج ایلیمنٹس ہیں. لشکر جنگوی کا نام ہم نے کھل کے لیا آپ کے سامنے, ان کے سپورٹرز بھی آپ کو معلوم ہے کون ہے. پاکستان میں شیعہ سنی جنگ نہیں ہے, پاکستان میں دیوبندی شیعہ جنگ ہے. دیوبندیوں میں 2 گروپس ہیں, ایک اچھے دیوبندی ہیں, ایک خوارج دیوبندی ہیں. یہ خوارج دیوبندیوں کی چھوٹی سی پاکٹ ہے, اس کو ایلیمنیٹ کریں. وہی پرابلم کر رہی ہے, وہی پاکستانی ریاست کے خلاف بھی جنگ کر رہی ہے, وہی فرقہ وارانہ جنگ بھی بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے. اور اسی لیے تمام اہل سنت والجماعت سے ہم کہیں گے, اس چکر میں اس سیدی رسول اللہ کی اس حدیث شریف کے اس حکم کے خلاف نہ چلے جانا کہ مسلمانوں کی تکفیر کرنا شروع کر دو. اور تمام اہل تشیع مسلمانوں سے ہم کہیں گے کہ اب وقت آیا ہے کہ تم آیت اللہ خامنائی کے فتوے پر عمل کرو, اسی میں امت کی خیر ہے.
اسی میں دو جہانوں میں اس امت کی کامیابی ہے. اللہ اس کے دربار میں جب پہنچو گے وہاں فیصلہ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر لے گا کون غلطی پہ تھا اور کون صحیح راستے پہ. دنیا میں ہمیں متحد ہو کے رہنا. زیاد حامد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، زیاد حامد صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. یہ وہ وقت نہیں ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے جاری کریں. اس سے پہلے جب ہم نے یہ کفر کے فتوے ایک دوسرے کے لیے جاری کیے تو اس کا انجام ہم نے دیکھ لیا ہے، اور اگر اس روش کو ہم نے تبدیل نہ کیا تو ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو پوری دنیا میں مسلمان ممالک میں ہو رہا ہے. محمد عظیم کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.